پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، اذ رآ نارن، جب اس نے دیکھی آگ، فقال لأہلہ، تو کہا اپنے اہل سے کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید میں تمہارے پاس آگ لاؤں اس میں سے، بقبس او اجد علی النار ہدی، یا پھر پاؤں اس آگ پر کوئی رہنما۔ یہ اصل میں پچھلے درس میں تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے تھے اور کہاں گئے تھے؟ مدین۔ مدین میں جب آپ گئے تھے تو وہاں پر آپ نے 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں اجرت کی، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، اور اب مدین سے وہ دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، کہاں؟ مصر۔ تو یہ رستے کا واقعہ، رستے میں ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، جاڑے کا موسم ہے، رات کا سفر ہے، تو انہوں نے رستے میں ایک آگ دیکھی، تو اس کے پیچھے 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ شاید یہاں پر کوئی قبیلہ ہے، کچھ لوگ ہیں، ان سے میں رستہ معلوم کر دوں۔ دوسرا یہ تھا سردی بہت زیادہ ہے، اگر رات بھی گزارنی ہے تو لہٰذا میں وہاں سے تھوڑی سی آگ لاؤں، لکڑی جمع کر کے آگ تاپیں گے تاکہ سردی کی شدت تھوڑی کم ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرو، میں تمہارے پاس ابھی آتا ہوں۔ فلما اتاہا، جب وہ اس آگ کے پاس آئے، نودی یا موسیٰ، پھر آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، اپنے جوتے اتار دے۔ اب یہ آواز آئی ہے اور کہا میں رب ہوں، جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے جوتے کیوں اتروائے گئے؟ ایک تو یہ وادی مقدس ہے، نمبر 2 اللہ کی جناب میں پیش ہو رہا ہے، نمبر 3 توجہ دلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ نبوت ابھی ملنی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ اب انتخاب کس لیے کرنا ہے وہ آگے مشن اللہ پاک سونپیں گے۔ تو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، دھیان سے سنا جو تیری طرف وحی کی جائے، اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے تو نماز قائم کر۔ اب یہ پہلی وحی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا فرمایا اللہ نے؟ میں اللہ ہوں، مان۔ نمبر 2 میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیسرا فرمایا میرے ذکر کے لیے تو نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ کامن دعوت ہے، وہ بات ہے جو اللہ نے ہر نبی کے ذمہ لگائی کہ تم نے اپنی قوم کو یہی جا کر کہنا۔ اس لیے ہمارا جو کلمہ ہے اس کے اندر کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور یہی بات اللہ نے ہر نبی سے کہی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں، قوم میں رسول بھیجا، اور اس نے اپنی قوم سے آ کر کیا کہا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت، یہ مشترک دعوت ہے سب۔ پھر فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما تسعی، ہر انسان کو جو وہ کوشش کرے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا قیامت آئے، اور قیامت والے دن ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ، اچھا کرو برا کرو، اختیار تمہیں دیا ہے، لیکن حساب اللہ تعالیٰ ایک دن دے گا، جو چاہے کرو۔ فرمایا فلا یصدنک عنہا، بس ہرگز نہ روکے تجھے، من لا یؤمن، وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، بہا، اس پر، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی، فتردا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ درمیان میں وہ بات آگے جو اللہ نے عقیدے کی بات سمجھائی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ توجہ دلانے کے لیے، جیسے انسان کسی سے کہتا بھائی تمہاری جیب میں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن توجہ تو ہو جائے گی۔ فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟
قال موسیٰ علیہ السلام نے کی ہی عصایا، اللہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی، اللہ اس کے ساتھ میں دو کام کرتا ہوں، ایک تو جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، دوسرا اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے، دو کام کرتا ہوں اس سے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی کئی کام چھوٹے موٹے اس سے کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انسان لمبے سفر پر نکلا ہو، کپڑوں کی پوٹلی ہو تو باندھ کرنا گرا لگا کے اس میں لاٹھی پھنسا کندھے پر رکھ لے گا، یہ اس سے کام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیک بھی لگائی جاتی ہے بکریوں کو بھی، اگر کوئی سانپ بچھو کوئی جانور نظر آ جائے اس کو بگایا جاتا ہے، یہ مختلف کام ہے۔ فرمایا قال، اللہ پاک نے فرمایا القھا یا موسیٰ، لاٹھی پھینک ڈال لے اس کو، فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ ایک حرکت کرتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم مان کر ویسے ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے اللہ حکم دے رہا ہے، یہ نہیں پوچھا لاٹھی کیوں ڈالوں، لاٹھی ڈالنے سکھاؤ، اللہ نے کہا ڈال دو لاٹھی، ڈال، اور اللہ پاک نے اس لاٹھی کیا بنا دیا؟ سانپ۔ قال فخذها لا تخف، وہ سانپ بن گئی، پھر اللہ نے کہا اس کو اب تو پکڑ اور ڈر مت، اور جب اس کو پکڑیں گے پھر تب تو سانپ ہی ہے نا، لیکن اللہ پاک جو کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، یہی کامیابی۔ بظاہر جو سانپ ہوں، مصیبتیں پریشانیاں اور تکلیفیں ہوں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حکم سے ان میں داخل، بتاؤ ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے دنیا میں حلال کرنا، حلال کھانا کمانا، انصاف سے زندگی گزارنا، کوئی تم پر ظلم کرے ستم کرے لیکن تم اس پر ظلم و ستم نہ کرو، کوئی تمہارے اوپر جھوٹے مقدمات بنوا دے لیکن تم جھوٹا مقدمہ نہ بنواؤ، بلکہ سچ کے ساتھ کھڑے رہو۔ کس کے یقین پر؟ اللہ کے بھروسے پر۔ اللہ جانتا ہے میں سچ پر ہوں، حق پر ہوں، میری غلطی خطا نہیں ہے، تو تم نے اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کر کے سچ کا ساتھ دیا، اللہ تمہیں سرخرو کر لے گا۔ لیکن ہماری ذہنیت کیا بنی ہوئی ہے؟ جب تک جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ لگاؤ اور مقدمے میں جان ڈالنے کے لیے تہمتیں نہ لگاؤ، اس وقت تک شاید ہم سمجھتے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ دلوں کو خوب جانتا ہے، وہی کرو جو حقیقت میں ہے، اور بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو، یہی ایمان ہے، یہی توکل، یہی بھروسہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا خذها ولا تخف، پکڑ اس کو، ڈرنا نہیں ہے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، جیسے تجھے سانپ نظر جو آ رہا ہے اس کو تو پکڑے گا نا، ہاتھ لگائے گا، ہم اس کو دوبارہ پھر لاٹھی بنا دیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے، جو میں نے کہنا وہ کرنا ہے، اور پھر جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ لاٹھی پھینکی، لاٹھی تو سانپ نہیں نہ بنا کرتی، لیکن وہ کس کے حکم سے سانپ بنی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جب وہ سانپ بن گئی اور سانپ نظر آ رہا ہے، اللہ نے کہا اس کو پکڑ، ڈرنا نہیں۔ بتائیے ڈرا جائے کہ نہیں؟ سانپ سے تو ہر کو ڈرتا ہے، لیکن وہ موسیٰ ہے علیہ السلام، اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کو حکم مانا جائے گا۔ ڈر نکال لو، اور ڈر نکلے گا تو کیا چیز پیدا ہوگی؟ بھروسہ، اعتماد۔ تو بتاؤ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، توکل، بھروسہ، اعتماد کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا ہاتھ بڑھا، سانپ کو پکڑ، میں دوبارہ لاٹھی بنا دوں گا۔ اللہ پر بھروسہ توکل کر کے اس سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا، اس کو پکڑا، دوبارہ سانپ، یقین ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اللہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا، لہذا میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ جو کہے گا میں کروں گا، چونکہ جیسے اللہ کہے گا ویسے کرنے میں ہی کامیابی۔ فرمایا دوسرا حکم وَاضْمُمْ، اور تو ملا یدا کا، اپنے ہاتھ کو الا جناحی کا، اپنے پہلو کی طرف، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ چمکتا ہوا سفید ہاتھ بن کر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی۔ اپنے ہاتھ کو جیب میں ایسے گریبان میں ڈالو یا ادھر لگاؤ تو یہ ہاتھ اب تو ہاتھ ہے، ایک دم کیا ہو جائے گا؟ بالکل سفید، جیسے لائٹ چمک رہی ہے ایسے ہاتھ چمکتا ہوا روشن نکلے گا۔ اور یہ دوسری نشانی ہوگی۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ لاٹھی کا سانپ بننا، اور دوسری نشانی کون سی ہے؟ ہاتھ کا سفید اور چمکدار ہو جانا۔ یہ دو نشانیاں اللہ پاک نے دی۔ پھر فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
تاکہ ہم تجھے دکھائیں اپنی چند بڑی نشانیاں. یہ تو 2 نشانیاں تو نے دیکھ لی، اس کے بعد اور نشانیاں دکھائیں گے. اور نشانیاں کون سی ہوں گی؟ آگے جا کر سمندر پھٹے گا نا، رستہ بنے گا نا، وہ نشانی. اور صحرا سینا میں جب چلے جائیں گے، پانی چاہیے نا، تو پانی تو وہاں پر ہے نہیں، لاٹھی کو ماریں گے پتھر پر اور 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے. یہ اور نشانی. اس کا مطلب یہ نشانیاں دکھانے کا آغاز ہو رہا ہے. تو ہم پر ایمان لا، توکل کر، بھروسہ کر، ہم آگے اور بہت ساری نشانیاں تجھے دکھائیں گے. اب یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ پاک نے تیار کر دیا، یقین آ گیا، بھروسہ ہو گیا. اب اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ اب تو جا فرعون، انہو طغا، اس نے سرکشی کی. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور اللہ میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے ایک میرا وزیر بنا دے، ہارون اخی، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا بھائی ہارون سب سے مناسب رہے گا، اس کو بنا دے، واشدد بی ازری، اور اس کے ساتھ مضبوط کر دے میری پشت کو. اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ساری باتیں سن لی، مشن دے دیا گیا. اب اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ڈیمانڈز اللہ کے سامنے رکھی. اللہ مشن تو پورا ہو جائے گا لیکن کچھ مطالبات میرے بھی، اللہ وہ ضرورت کی چیزیں مجھے بھی دے. اللہ پاک نے بول کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلا کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جس چیز کی دعوت دینے میں جا رہا ہوں، پہلے اس پر میرا اپنا کامل بھروسہ، مکمل یقین ہو جائے، ذرا سا بھی کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ جب 2 جمع 2 4 کی طرح چیزیں واضح ہو جائیں نا، پھر شک نکل جاتا ہے. شک نکل گیا تو پکی پکی، اور انسان پھر اپنے اس سچے مشن کے لیے اپنی جان تک بھی قربان کر دیتا ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسرا فرمایا ویسر لی امری، اللہ تو میرے کام کو آسان کر دے. اس کا مطلب کاموں کو آسان کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ اب بتاؤ، یہ پیغمبر ہے نا، لیکن پیغمبر کس سے کہہ رہے ہیں اللہ آسانی کر؟ اللہ سے. اس کا مطلب پیغمبر خود مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ تو خود اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. اس کے کاموں کو بھی آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے تمام پیغمبر انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اور جو انسان غلطی کی بنیاد پر انسانوں کو انسان کا محتاج بنا رہے ہیں، انسان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور پھر انسانوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ رہے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے منافی بات ہے. پیغمبر ہے لیکن وہ کہہ رہے یا اللہ تو آسانی کر، چونکہ تو آسانیاں کرنے والا ہے. جیسے ایک دعا سکھائی گئی نا نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جس کو تو عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ جس سے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ ساری بزرگی اللہ تیری طرف سے. اس لیے تو عقیدے کی بات ہے نا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ یا اللہ یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. مطلب کیا ہے؟ 2-3 باتیں یہاں پر. اللہ ایک تو مجھے جرت دے دے، جہاں کہیں میں لوگوں کو دیکھوں، وہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وزیر ہیں، حاکم ہیں، محکوم ہیں، کوئی ہے، میں ان کے سامنے حق بات بلا خوف و خطر کہہ سکوں. بدلنا انسان ڈرتا ہے نا، یہاں بات کروں کہ نہ کروں. اگر یہاں بات کری تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے، مسجد خالی ہو جائے گی، لوگ کمانا شروع ہو جائیں گے. لہذا وہ بات کرو جو میٹھی میٹھی سی ہے، اختلافی بات نہ ہو. نہیں میرے بھائیو، سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو جب آ کر سمجھایا ہے تو ان پر تنقید کی ہے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا یہ کام غلط ہے، تمہارا یہ کام غلط ہے. انہوں نے کہا کیوں غلط ہے؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا. تو پیغمبروں نے آگے سے کیا کہا؟ اگر تمہارے باپ دادا کو اگر عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، پھر میں کیا کروں؟ اور اگر تمہارے باپ دادا نہ سمجھ تھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب حق بات کو کہنا. ایک تو یہ اللہ
کوئی ہو میرے سامنے لیکن اس کے سامنے میں سچی بات کہہ سکوں، شرح صدر بھی ہو جائے، زبان کی گرہ بھی کھل جائے اور میرے معاملے کو تو آسان بھی کر دے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَاشْرِكْهُ فِي عَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنُذْكِرَكَ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جتنی تو نے ڈیمانڈز کی ہیں تیری ساری مان، جو کہ تو نے ہمارا مشن پورا کرنا ہے نا، تو تیری سارے ڈیمانڈز، سارے سوالات تجھے دے دیے گئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اللہ پاک نے یہاں پھر ایک اور احسان یاد کرا، کہتے جہاں ہم نے یہ احسانات تجھ پر کر دیے، اور یہ تجھ پر جو ہم نے احسانات کیے ہیں نا، یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر احسانات کر چکے ہیں۔ اللہ نے پھر خاص طور پر کون سا احسان اس کو ذکر کیا؟ ان کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور ہم نے یقیناً احسان کیا تجھ پر، مَرَّةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف، جو بھی وحی کی، کیا کی تھی؟ انقضی فیہ فی التابوت، اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ اور اس کو ڈال دے پھر یمی دریا میں، فلیلقہ الیم، پھر دریا ڈال دے اسے بالساحل، ساحل پر، یاخذہ، اور پکڑے گا اسے عدو لی و عدو لہ، میرا اور تیرا دشمن۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر ہم نے ڈال دی تجھ پر خاص طور پر اپنی طرف سے محبت۔ یہ اللہ پاک تذکرہ کر رہے ہیں، اے موسیٰ ایک ہم نے اور بھی احسان کیا تھا تجھ پر جب تو بہت چھوٹا سا تھا۔ کیا؟ تو پیدا ہوا، تیری ماں کو ڈر تھا جب اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ہم نے کہا تھا بی بی اپنے بچے کو تابوت میں ڈال اور دریا میں پھینک دو۔ جب دریا میں پھینک دیا گیا، پھر ہم نے پانی کی لہروں کو حکم دیا کہ نہ تو اس کو کہیں رکنے دینا ہے، نہ کسی اور طرف بہا کر لے جانا ہے، بلکہ اس کو بہا کے کس طرف لے کر جانا ہے؟ فرعون کے محل کی طرف۔ یہ ہم نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ محل میں تو پہنچ گیا، پھر وہاں پر فرعون اور اس کی بیوی نے تجھے اٹھا لیا، پھر ہم نے خاص طور پر تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری شکل و صورت کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ جو دیکھے گا اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ بات وہ ہوتا ہے بچہ کسی کا ہو، آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، آپ اس کو ایسے اس کے گال تھپتھپاتے ہیں، گود لیتے ہیں، تھوڑی پکڑ کے ہلاتے ہیں، کیوں؟ آپ کا بچہ تو ہے نہیں، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات لوگوں کے چہروں پر اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ چہرے کی نورانیت دیکھ کر کے تمہارا دل چاہتا ہے اس سے بات چیت کرنے کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خاص طور پر ہم نے محبت ڈال دی، اور پھر آگے وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون دوست تھا کہ دشمن تھا؟ دشمن، لیکن اس دشمن کے ہاتھوں اللہ پاک نے پرورش کرائی موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ کس کے فضل سے ہوا؟ اللہ نے فرمایا تاکہ تیری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ فرمایا استمشی اختک، اور جب تیری بہن چل رہی تھی تیرے پیچھے، فتقول، پس کہتی تھی، هل ادلکم علی من یکفلہ، جب کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو اس تیری بہن نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی خاتون، ایسا گھرانہ جو اس کو دودھ پلائے، اس کی کفالت کرے؟ فرمایا فرجعناک الی امک، اور پھر ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، کیونکہ جب ہم نے کہا تھا نا اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ رب کا وعدہ ہے، تیرا بچہ تیری طرف صحیح سلامت ہم لوٹائیں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہانی کب سنائی جا رہی؟ جب وہ جوان ہو گئے، تاکہ اسے یقین آ جائے، کامل بھروسہ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ جو مجھے مشکل حالات میں پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرنے کے بعد بچا سکتا ہے، پھر دریا میں ڈالنے کے بعد ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، فرعون کے محل میں پہنچا سکتا ہے، وہ فرعون جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے وہی میری پرورش کر کے پال کر کے مجھے جوان کر سکتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مجھے اللہ پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ۔ اللہ پاک یہ واقعہ جوانی پر سنا رہے، جب نبوت دے رہے، فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور پھر اور احسان کیا ہم نے، تو نے ایک بندہ قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تھے نا، وہاں ایک قبطی اور شبطی لڑ رہے تھے،
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جو بندہ تھا اس نے کہا بھائی میری مدد کرو، فرعون مجھے مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو چھڑانے کے لیے گئے، مارنا نہیں چاہتے تھے، ویسے اس کو دھمکایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا اس کو لگا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مکہ لگا اور مکے سے مر گیا۔ اللہ پاک فرما رہے پھر کیا ہوا؟ مشکل آنی تھی نا، پریشانی آنی تھی۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے غموں سے نجات دی، وَفَتَّنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، یعنی آزمائش کی بھٹیوں میں سے ہم نے تجھے گزارا۔ سونا کندن کب بنتا ہے بھائی؟ جب آگ پر اس کو تپایا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مکھن، ایک ہوتا ہے دیسی گھی۔ بتاؤ مہنگا کون سا ہوتا ہے؟ دیسی گھی۔ اچھا مکھن بھی تو گھی ہوتا ہے، لیکن وہ سستا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس میں لسی ہوتی ہے۔ پھر اس مکھن کو کیا کہتے ہیں؟ آگ پر تپاتے ہیں تو اس کا جو کھوٹ ہے نا، لسی ہے، وہ جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، سائڈ پہ میل کچیل اتر جاتا ہے اور پھر دیسی گھی بنتا ہے۔ تو لہذا مکھن دیسی گھی کب بنے گا؟ جب آگ پر اس کو تپایا۔ ایسے ہی ایک عام مسلمان پکا مومن کب بنے گا؟ جب وہ اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور خاص طور پر اللہ نے 5 چیزوں کا تذکرہ تو قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں۔ کیسے؟ خوف کے ساتھ، والجوع بھوک کے ساتھ، نقص من الاموال مالوں میں کمی کر کے، والانفس جانوں میں کمی کر کے، والثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے۔ 5 چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جب کبھی تمہارا مال کم ہونے لگے سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، رجوع کرو اس کی طرف، سجدے لمبے کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، صدقہ و خیرات کرو، اپنے معاملات کو دیکھو کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، لہذا اپنا محاسبہ کرنا۔ اگر تو وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو وہ عذاب ہے، اور اگر تم کوئی گناہ نہیں کر رہے تو سمجھنا اللہ نے ارادہ کیا ہے تمہارا امتحان لینے۔ بتاؤ امتحان دینا چاہیے کہ نہیں؟ اور اگلی کلاس میں بندہ کب پہنچتا ہے؟ جب امتحان دو گے۔ 5ویں کو اچھا امتحان دے تو 6ٹی میں پہنچتا ہے نا، میٹرک کا امتحان دو تو FSC میں پہنچتا ہے نا، FSC مکمل ہو تو میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے نا، 4 سال MBBS کر کے امتحان دو گے تب جا کے میڈیکل اور ڈاکٹر کی ڈگری ملے گی نا، ویسے تو نہیں ملے گی۔ ایک دنیا کا اصول یہ ہے، تو اللہ نے تمہیں کیا دینی ہے؟ جنت دینی ہے، حوریں دینی ہے، محلات دینے، غلمان دینے، رحمت اور فضل دینی ہے۔ اللہ بغیر امتحان کے دے دے گا؟ اللہ بھی امتحان لے گا، تو اللہ آزماتا ہے، اس لیے دیکھا کرو کہ اللہ کی آزمائش کب تم پر آ رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تو ایک عرصہ تک مدین میں ان کے پاس رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو آیا ایک مقررہ اندازے پر ہے موسیٰ۔ پیچھے بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا ہم نے تجھے چن لیا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے تجھے خاص طور پر بنایا اپنے لیے، یعنی تو نے اپنی زندگی کے کام نہیں کرنے، اپنے لیے نہیں جینا، کس کے لیے جینا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا نا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دے پیغمبر میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ یہ ذہانت فتانہ جسم و جان، یہ آنکھ کان دھڑکتا ہوا دل، یہ مال و دولت گھر مکان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے دیا تو یہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ استکمل الایمان، جس آدمی نے 4 کام کیے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے رونا روکنا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے خاص طور پر تجھے بنایا، کس کے لیے؟ ہم بھی سوچا کریں ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، ہم کس کے لیے؟ ہمارا بھی ایسا نصیب ہو جائے، کاش اللہ ہمیں بھی چن لے اپنے لیے۔ اور اللہ چنتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، جو جتنا صاف ستھرا ہوگا، صرف ظاہری طور پر نہیں،
کپڑے لتے کے لحاظ سے نہیں، شکل و شباہت کے لحاظ سے نہیں، دلوں کا صاف ستھرا جو ہوگا، جس کے دل میں میل کچیل نہ ہو، گند نہ ہو، نفرت نہ ہو، حسد بغض کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، گناہوں سے محبت نہ ہو، گناہوں کی سے تعلق نہ ہو، ایسا صاف باطن والا شخص اللہ ان کو چنتا ہے، اللہ ان کا انتخاب آج بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ چن لے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب جس کو دین کی سمجھ مل رہی ہے سمجھے تمہارا انتخاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ اس پر افسوس کرے مجھے دین کی سمجھ کیوں نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے مجھے چنا نہیں۔ بات تو بالکل بات ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اذهب انت واخوک، اے موسیٰ اب تو جا اور تیرا بھائی جائے، کہاں؟ بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہاں کیا فرمایا ہے؟ ذکر میں سستی، اس کا مطلب نماز پڑھنے میں سستی، نمازوں کی پابندیاں کرنا، نمازوں کو پڑھنا، خود بھی اپنے گھر والوں کو پڑھانا، بیوی کو پڑھانا، بچوں کو پڑھانا۔ نماز وہ حکم ہے جو سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، جنگ میں، امن میں کسی صورت نماز معاف نہیں ہے۔ اور نماز بعد وہ حکم اس کے لیے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مار لگاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی عہدہ منصب دیتے کہتے اس آدمی کو دیکھو جو نمازوں میں اچھا ہو، چونکہ جو نمازوں میں اچھا ہوگا اللہ کے معاملے کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، انسانوں کے معاملات میں اچھی چلائے۔ تو اس لیے فرمایا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، اب تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہے، فقولا، تم دونوں کہو اس سے، قولا لینا، نرم بات کہنا، بات سچی ہوگی لیکن نرم لہجے میں کہنا، اکھڑ مزاج مت بن جانا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں اس بات کا ڈر ہے، ان یفرطا، وہ زیادتی کرے گا، علینا، ہم پر، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ اللہ کے سامنے اپنا ڈر رکھ دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا، اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، خوف مت کھاؤ، اننی معاکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سن رہا ہوں، وارا، اور دیکھ رہا ہوں۔ کیا کمال ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے سامنے گزارش کرتے ہیں، یا اللہ اب یہ مسئلہ، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب بتاؤ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو وہ شکست دے سکتے؟ دو بھائی ہیں، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی جماعت ہوگی، اتنے وسائل ہوں گے تب جا کر کوئی کام ہو سکتا ہے۔ بھائی ایک طرف مصر ہے، وہاں کا بادشاہ ہے، پورا ملک ایک طرف اور دو بھائی ایک طرف، کام ہو سکتا ہے؟ سمجھ آتی ہے؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو بالکل سمجھ، لیکن کس کے لحاظ سے دیکھو؟ ایمان کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، توکل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قرآن کی نظر سے دیکھو، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں وہ صرف دو نہیں ہیں، وہ تو تین ہیں، اور تیسرا کون ہے ان کے ساتھ؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کے پاؤں دیکھے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول انہوں نے ذرا سی گردن جھکا کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بتاؤ پھر کافر پکڑ پائے کہ نہیں پکڑ پائے نا۔ اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں بھائی ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ اس بات کا ڈر ہے وہ سرکشی اور بغاوت ہم پر نہ کرے، کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ، پھر وہ دونوں آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے، فَقُولَا، ان دونوں نے کہا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اے فرعون ہم تیرے رب کے پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغامبر۔
اچھا یہ نہیں کہا ہم اپنے رب کے، کیا کہا؟ تیرے رب کے۔ ایسا دعوت ہے نا اس میں کہ تو رب نہیں ہے، اس کا مطلب تیرا بھی وہی رب ہے جو ہمارا رب ہے، تو ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ جب رب وہ ہے تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے تو بندہ ہے، تو بندہ ہے تو غلام ہے، جو غلام ہے تو حکم مانے گا، لہذا اس مالک کا حکم ہے، تو بھی اس کا غلام، ہم بھی اس کے غلام، تو بھی اس کا حکم مان، ہم بھی اس کا حکم مان۔ فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ اور پھر ساتھ کہا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزائیں نہ دے، تو نے جو ظلم کیا نا، جو کر رہا ہے، بیٹوں کو قتل کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا ہے، بگار میں کام لیتا ہے، نہ ان کے پاس دولت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ ملازمت، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ معیشت، نہ گھر، نہ مکان، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا تو نے ان کے پاس، یہ ظلم نہ کر، ہمارے ساتھ اس کو بھیج دے بنی اسرائیل کو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اور اگر تجھے ہماری بات پر یقین نہیں آتا کہ ہمیں رب نے بھیجا کہ نہیں، تو ہم تیرے پاس باقاعدہ نشانیاں لے کر آئے ہیں، ہم نشانی دکھائیں، نشانیاں لائے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو اللہ کی ہدایت پر اس کو قبول کرے، اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہم یقیناً ہم پر وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی، کہ عذاب اس پر ہے جس نے کذب و تولا، جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ قال، فرعون نے بات سن لی، آگے سے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ سوال کیا فرعون، ایسے ماننے والا تو نہیں، سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا، ہمارا رب ہے الذی، جس نے آتا کل شیء، عطا کی ہر چیز کو، خلقہ اس کی شکل و صورت، ثم ہدا، پھر اس کو رستہ دکھایا۔ قال، کہا فما بال القرون الاولی، اچھا یہ تو تم کہہ رہے ہو، پھر اس سے پہلے لوگوں کا کیا حال تھا؟ کہتے آج کی بات نہ کرو، اس سے پہلے کی بھی بات کرو نا، پہلے لوگوں کا رب کون تھا، ان کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھئی ہم پیغمبر ہیں، ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، یہ نہیں تھا۔ آگے سے کیا جواب دے؟ قال علمها عند ربی، ان کا علم ہمارے رب کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا، ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فی کتاب، اس کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تو ہمارا رب بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا زمین کو مہدا، بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور جاری کیے تمہارے لیے اس میں راستے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا، اور ہم نے نکالی بھی ازواج من نبات کل شیء، ہر چیز میں سے جوڑا جوڑا۔ پودے ہوتے ہیں، پودے ان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں تو تب پھل بنتا ہے۔ اگر ایک پودا مذکر کا کھڑا ہو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں چونکہ کھجوریں نہیں نا، لیکن کہیں کہیں کوئی کھجور کا درخت ہوتا ہے تو سب حیران ہوتے ہیں یار اس کھجور پر کھجوریں نہیں لگتی، اگر لگتی بھی ہیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی، کیوں نہیں لگتی؟ اس لیے کہ وہ صرف وہ مؤنث کھجور ہے، لہذا جب تک مذکر نہیں ملے گا اس وقت تک وہ کھجوریں نہیں ملیں گی، تو لہذا ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ہر چیز میں جوڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کلو ورعو، اور کھاؤ اور چراؤ، انعام کو اپنے چوپایوں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں پھر نکالیں گے ایک اور بار۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے دکھائی آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، سب کی سب، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے ان کا انکار کیا۔ قال، اس نے کہا اجئتنا، اب یہاں سے فرعون کو ساری باتیں تو سمجھ آ گئی، لیکن اس نے کہا جب میں ان کی باتوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے قائل کر لیا ہے، تو پھر باقی لوگوں کو یہ قائل کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ خطرناک بن گئے، ان کو روکنا چاہیے۔ اب یہاں سے سیاست چلے گی، جو کہ عوام جس کے ساتھ ہو جائے حکومت اس کی بنتی ہے نا، اس کی بنتی ہے نا، اس لیے عوام کو اپنے ساتھ سارے لوگ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اب سیاسی جماعتیں بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں کس لیے؟ کہ عوام کو ہمارا بیانیہ سمجھ آ جائے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ آ جائے۔
اور پھر الیکشن میں اسی کو ووٹ دیں گے لوگ جس کی بات ان کو سمجھ آ جائے. اب ایک طرف موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی ہو گئے, ان کی بات ان کا بیانیہ, اور دوسری طرف کس کا بیانیہ ہے؟ فرعون کا. اب دو بیانیے چلیں گے مصر کے اندر. لیکن اب سیاست میں آپ کو پتہ ہے پھر جھوٹ چلتی ہے, بہتان چلتا ہے, الزامات چلتے ہیں, لوگوں کو جھوٹی باتیں پروپیگنڈے میں لا کر جذبات کو بھڑکا کر ان کو اپنی طرف مائل کیا. اب وہ کہنے لگے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے ان لوگوں کو بہکا کر لے جائے. یعنی نے فوراً پہلا الزام کیا لگا, تو جادوگر ہے. چونکہ لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ تو جادو ہے, ہاتھ کا سفید ہو جانا یہ تو جادو, تو جادوگر ہے. فوراً جادوگر کا وہ لگایا بہتان, اور یہ تقریباً تمام انبیاء پر بہتان لگایا تم جادوگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگا بہتان کہ آپ جادوگر. اچھا جی, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, کہنے لگے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے, تم جادوگر ہو ہم بھی جادوگر لائیں گے, پھر ہو جائے جادوگروں کا مقابلہ. تو فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, بس تو طے کر ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات طے ہو جانی چاہیے, لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى, پھر اس مقررہ وقت اور جگہ کا نہ تم خلاف ورزی کرو گے اور نہ ہم کریں. تم بھی اپنا کرتب دکھانا اور ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلا کر لائیں گے اور وہ بھی اپنا جادو دکھائیں گے, پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ کچھ بھائیوں نے جلسے میں جانا ہے بیگم کوٹ, تو اس لیے یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ موسیٰ علیہ السلام اب ایک طرف ہیں اور ایک طرف فرعون کے لائے ہوئے جادوگر ہیں, اب ان کا مقابلہ ہونا ہے. لیکن ذہن میں رکھو موسیٰ علیہ السلام جادوگر, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے, اور واقعتاً وہ جو جادوگر آئیں گے وہ جادوگر ہیں, اور جادوگر ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں, فریبی ہوتے ہیں, دھوکے باز ہوتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ حقیقت میں وہ چیزوں کو ویسی نہیں بنا سکتے جیسی لوگوں کو نظر آ رہی ہو. تو لہٰذا یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے, سننے, آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے گا یہ موضوع ہمارا کون سا چل رہا ہے, 3 ہجرتیں اور 3, تو بنی اسرائیل کی آزادی, بنی اسرائیل کی ہجرت, اور ہجرت کے بعد جب وہ چلے گئے انہوں نے اللہ کی بات مانی یا نہ مانی, اللہ ان سے پھر راضی ہوا یا ناراض ہوا. اس کو ہم اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ, چونکہ ہم نے بھی ہندوستان سے ہجرت کی, پاکستان آئے, بعد ہم نے بھی اللہ سے کی کہ اللہ آزادی دے, ملک دے, وہاں پر ہم آزادی سے دین پر عمل کریں گے. اللہ نے ہماری دعاؤں کو سنا, ملک دے دیا, آزادی مل کے 75واں یوم آزادی منا لیا. لیکن سوال یہ, کیا ہم نے اللہ کے حکموں کو مانا, اللہ کے نظام کو مانا؟ آج ہم اپنے گھروں میں, کاروباروں میں, اداروں میں کیا قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح انکار کر چکے ہیں؟ تو یہیں سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ ہمارے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے. یہ جو ہم پر پریشانیاں ہیں, یہ پریشانیاں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں ہے؟ تو اب ہم اگر بات کو سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہو کر کے اپنی رحمت فرما دے گا اور ہمارے مسائل حل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب